کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان غیب کی چیزوں کو بتلانے میں یہ پیغمبر ذرا بخل نہیں کرتا۔ کتنے فتوے لگ جائیں گے ان پر، خود انہی کے گھر سے۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں ماننے کی گنجائش نہیں، ایک کہتے ہیں شرک ہے، اور دوسرے سارے ثابت کر رہے ہیں۔ اور سنیں، یہی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیوب کی یقینی اطلاع دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے۔ سنا آپ نے؟ قاری محمد طیب نام ہے، یہ کیا لکھتے ہیں، جو پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے۔ میں نے یہ صرف آپ کو جھلکیاں دکھانی تھیں، آپ کو پتا ہو۔ ایک اور عبارت سن لیں، یہ بھی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، اکمہ، مادرزاد، اندھے، برس والے وغیرہ مریضوں کا صحت یاب ہونا، غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے ہیں۔ ایک طرف ماننا نہیں ہے اور ایک طرف بحث۔ میں نے یہ عبارت آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، قصص الاکابر میں موجود، تھانوی صاحب لکھتے ہیں، آپ نے سنی پھر سن لیں۔ کہتے ہیں سنا ہے کہ بریلوی لوگ علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تو کرتے ہیں، مگر علم باری تعالی کی طرح محیط نہیں ثابت کرتے، بلکہ ان کے علم غیب کی حد مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اونچی کہیے، کیا حد ہے؟ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک۔ تو کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو ایسا ماننے سے شرک ثابت نہیں ہوتا۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ صفت خاص باری تعالی علم محیط ہے، علم محدود نہیں۔ تو نبی کے لیے حد مانتے ہیں، اللہ کے لیے محیط مانتے ہیں۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو اب ہم میں اور ان بریلویوں میں خلاف ایک امر میں ممکن رہا کہ وہ واقع ہوا یا نہیں، یعنی نبی کے لیے ایسا ہوا بھی یا نہیں کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، کیا یہ واقع بھی ہوا، یعنی حضور کو یہ دیا گیا؟ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ علم غیب دیا جانا فی نفس ہی ممکن ہے، مگر وقوع اس کا شریعت سے کہیں ثابت نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ثابت ہے۔ تو ہمارے نزدیک وہ دلیلیں جو بریلوی پیش کرتے ہیں وہ ناتمام ہیں، یعنی پوری نہیں ہیں۔ تو اب الزام اتنا ہے کہ جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں، انہوں نے ایسی بات کو مان لیا۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حدیثیں سنائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں ہاتھ میں لے کر آئے، ایک دائیں میں ایک بائیں میں،
اور فرمایا یہ جنتیوں کی ہے، ٹوٹل لگ چکا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ. اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ٹوٹل لگ چکا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ. حضور بتا رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہے. تو ہم جو ثابت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتے. دلائل ہیں، وہ دلائل ان کو منظور نہیں ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ میں نے آپ کو صرف معمولی سی جھلکیاں دکھائی ہیں. اب ان جھلکیوں کو دیکھنے کے بعد میرا آپ سے سوال، ایک شخص کہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب ماننے کی گنجائش ہی نہیں، اور دوسرا کہے کہ نہیں ان میں ہے، تو ایک نے جو پہلے نے بیان دیا دوسرے نے اس کو غلط ثابت کیا یا نہیں؟ اونچی. ان کے کچھ کہہ رہے ہیں نبیوں کو دیا گیا، ممکن ہے اللہ نے دیا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے. دوسرا کہہ رہا ہو نہیں سکتا، تو وہ اس کو شرک اور کفر بتا رہا ہے، دوسرا مان رہا ہے. تو اپنے گھر میں پہلے فیصلہ کرو کہ تمہارے نزدیک ایک موقف کیا ہے. تمہارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں نبیوں ولیوں کی بات تو بہت بڑی ہے، اہل حق کو یہ مشاہدات ہوتے ہیں، ان کو دریافت ہوتا ہے غیبیات کا. تو مانا وہی ہوا جو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالی دینے والا ہے، اس کا حبیب لینے والا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا، جتنا چاہا علم عطا فرمایا. یہ اس کو ناپ سکتے نہیں. اللہ عطا کرنے والا ہے، نبی کو ملا ہے. ہم اللہ کے علم محیط کی طرح نبی کا علم مانتے نہیں. نبی کو علم عطائی ہے اور بتدریج ہے. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اپنا علم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں اور نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ بے ادب ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. ابھی علم غیب کے حوالے سے اولیاء کے واقعات نہیں سنائے آپ کو، ابھی اور باتیں نہیں سنائیں آپ کو. اگر سنانے پہ آؤں اور کئی جمعے لگ جائیں. تھوڑا سا خلاصہ آج کرتا ہوں. میں نے قرآن کی آیتیں بھی آپ کو سنائیں، احادیث بھی سنائیں. قرآن صاف کہتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں ہے. اور دوسرا کہے نبی کو علم ہی نہیں تو میں قرآن کو مانوں یا ان کو مانوں؟ اونچی. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پسندیدہ رسول کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور دوسرا کہے نہیں فرماتا تو میں قرآن کو مانوں یا ان دوسروں کو مانوں؟ اونچی گئی ہے. تو ہم قرآن پر یقین رکھتے ہوئے، حدیث پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا تھا. تو وہ رب نے جتنا چاہا عطا فرمایا. اس کی حدیثیں بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں مجھے ہر شے کا علم ہو گیا. حدیث موجود ہے، اس حدیث کا انکار کیا جا سکتا نہیں. تو آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ اپنے علم کے لیے کیا ثابت کریں گے؟ انسان آج جو بات کر رہا ہے، کہلانے والا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے، مفتی سمجھنے والا، نبی کے علم کا انکار کر رہا ہے. اس کے پاس اپنی کیا دلیل ہے، اپنا کیا ثبوت ہے؟ وہاں تو قرآن حدیث کی گواہی ہے. تو ماننا پڑے گا رب تعالی جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے.
اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر نبی کے بیان میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ اپنے نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ میں اس اللہ لفظ ما میم الف ما کے بارے میں بتا چکا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، یہ میم الف ما یہاں اگر غیر متناہی مانے، انلیمیٹڈ، کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں، نو اینڈ، تو پھر تو بات بہت پھیل جائے گی، پھر تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کو عام، کامن جس کو کہتے ہیں، عام مانے تو اب مانا ہوگا جو، تو جو میں سب کچھ آ گیا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو، اللہ فرما رہا ہے سکھا دیا۔ یہ کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں تھے، تو ان کی مانے یا اللہ کی مانے؟ بتائیے، اللہ کی مانیں گے، اور اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا۔ میں نے کہا نا ابھی میں اولیاء کے واقعات پر نہیں آیا، ان اولیاء کے واقعات جو انہوں نے لکھے ہیں، جو ہمارے لکھے ہوئے ان کو تو رکھو ایک طرف، جو انہوں نے لکھے ہیں اگر وہی سنانے لگوں تو ایک لمبی فہرست ہو جائے۔ تھانوی صاحب جگہ جگہ کہتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں۔ کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ میری کتاب مزارات و تبرکات لے کے آنا۔ جگہ جگہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہوئے ہیں کہ اس وقت ہندوستان، پاکستان جس کو آپ بر صغیر یا بر عظیم کہتے ہیں، جتنے علماء بنتے ہیں اکثر کی سند میں ان کا نام آتا ہے، اکثر کی سند میں ان کا نام آتا ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے وہ، دہلی میں ان کا مزار ہے، جہاں مزار ہے وہاں پر قبضہ بھی انہی لوگوں نے کیا ہوا۔ مہندیاں علاقے کا نام ہے، مدرسے کا نام رحیمیاں، وہاں ان کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں اور مجاور بن کے یہی بیٹھے ہوئے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے ملفوظات لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ اصل کتاب فارسی میں ہے، انڈیا کی مطبع مشتبائی کی چھپی ہوئی، اردو میں ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا تھانوی صاحب خود کو کیا کہتے ہیں، ولی اللہ ہی، کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کا پیروکار ہوں۔ جگہ جگہ لکھتے، انہوں نے کہیں بھی چھوڑا نہیں، جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں۔ میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے۔ دہلی میں سب سے بڑی بارگاہ حضرت قطب صاحب کی ہے۔ آپ نے دہلی میں قطب مینار کا نام سنا ہوگا۔ اس قطب مینار کے پڑوس میں ایک مہرولی نام کا علاقہ ہے، وہاں حضرت سیدنا قطب صاحب کا مزار ہے۔ حضرت قطب صاحب ہوئے ہیں 700 برس پہلے، اور شاہ ولی اللہ اور ان کے یہ والد یہ 200 سال کی بات ہے۔
درمیان میں کتنا فرق آ گیا؟ 500 سال سے زیادہ کا فرق آ گیا. حضرت قطب صاحب کے مزار پر گئے. شاہ ولی اللہ کے والد، عمر زیادہ تھی جس کو آپ بڑھاپا کہتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت قطب صاحب نے میرے والد کو خوشخبری دی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. 500-600 سال پہلے وفات پا جانے والے بزرگ مزار پر آئے ہوئے شخص کو بتا رہے ہیں کہ تیرے ہاں، آواز آئے نا. اور قرآن میں 5 علوم کا بیان جو میں نے آپ کو شروع میں سنایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ صاحب مزار کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا، میرے نام پر اس کا نام اونچی. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا، تو شاید میرے پوتا ہوگا. تو پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو ان کی مراد ہوگی پوتا. تو کہتے ہیں حضرت صاحب مزار کو میرے دل کا حال بھی معلوم ہو گیا. انہوں نے کہا پوتا نہیں، تیرا اپنا بیٹا ہوگا. حضور کے غلام جن کو وفات پائے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے وہ جانتے ہیں. تم نبی کے علم میں شبہ کرتے ہو؟ تمہارے بڑے نے لکھا ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حالانکہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر شادی کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے نکاح کیا، تو نکاح سے میں پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں پیدا ہوا تو میرا نام شاہ ولی اللہ رکھ دیا. بعد میں وہ بات یاد آئی تو میرا نام قطب الدین احمد رکھا گیا. ان کے اپنے گھر کی گواہی سنا رہا ہوں، صرف ایک سنائی ہے نا. اب اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہنے والے لگائیں فتویٰ، قطب صاحب پر بھی لگائیں، شاہ ولی اللہ پہ بھی لگائیں. اور میں نے آپ کو سنایا تھا خود تھانوی نے جگہ جگہ لکھا ہے میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. واقعہ میں نے پورا آپ کو سنایا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ علم نبی میں شبہ کر رہے ہو، اپنے بڑوں کے لیے علم ثابت کر رہے ہو، تو تم نے خود یہ بتا دیا کہ تمہیں نبی سے کوئی چڑ ہے. تو جو نبی سے چڑھتا ہے پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا. میں نے آپ کو یہ بات ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنائی تھی، اور جن کے ساتھ یہ بات بیتی تھی وہ یہاں آپ کے سامنے آ کر اس مسجد میں جمعہ پڑھ کے گئے. وہ 2 مرتبہ یہاں پاکستان آ چکے ہیں. ری یونین فرانس کا ایک جزیرہ بڑا مشہور ہے، اس کو ری یونین کہتے ہیں. میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی، میں پھر سنا رہا ہوں. یہ بات ہے 1990 کی. کب کی؟ میں وہاں گیا، بلایا تھا مجھے حاجی ابراہیم عیسیٰ ان کا نام، انہوں نے بلایا تھا. وہاں انہوں نے مجھے بتایا عورتیں مرد بوڑھے بچے جوان ملا کر ٹوٹل 2500 کے قریب مسلمان کہلانے والے رہتے ہیں. ٹوٹل علاقے میں پھیلے ہوئے ادھر ادھر جتنے بھی. وہ بولتے ہیں فرینچ، فرانسیسی زبان.
ان کو انگریزی نہیں آتی، مجھے پوری فرانسیسی نہیں آتی، تو میں نے تقریر کی اردو میں، وہاں کے ایک صاحب اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کرتے رہے۔ جلسہ ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہے میں رات میں جاگتا ہوں، صبح سوتا ہوں۔ اگلے دن کہیں اور جانا تھا، پروگرام بھی تھا، حاجی صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا سو رہا تھا۔ صبح کے 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہوگا، اٹھنا تھا میں نے دیر سے، حاجی صاحب نے مجھے اٹھایا۔ کیا بات ہے حاجی صاحب، ابھی تو ٹائم ہے، آپ نے اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا؟ کہنے لگے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا ان کو آپ بتا دیتے کہ ابھی سو رہے ہیں، بعد میں ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے نہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ میں نیند ٹوٹی، میں نے آگے سفر کرنا ہے، میں نے تقریر کرنی ہے، گلا خشک ہو، آواز نہیں چلتی ہے، نیند نہ ہو تو گلے پہ اثر پڑتا ہے۔ بڑا مجھے غصہ چڑھا۔ حاجی صاحب کہنے لگے ذرا آؤ نیچے، وہ مل لو ان سے۔ بہت اچھا۔ اب دوسرے کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ دوسرے آئے، میں نہیں آؤں تو اور پتہ نہیں کیا بات بنائے، میں آ گیا۔ غصہ مجھے چڑھا ہوا تھا۔ 5-6 لوگ تھے، وہ ادھر حاجی صاحب، ان کے ساتھ 2-4 اور تھے، 5-6 ہم سمجھ لو، 5-6 وہ ٹوٹل۔ ایگزیکٹ تعداد کے 10 تھی یا 11 تھی یا 12، وہ میں نہیں بتا رہا۔ آنے والوں نے کہا رات ہم نے آپ کی تقریر سنی۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ کہنے لگے آپ نے تقریر میں ثابت کیا کہ اہل سنت ہی سچے ہیں، اور اہل سنت آپ لوگ ہمیں نہیں مانتے، یعنی ہمیں اہل سنت نہیں سمجھتے، تو ہم اگر غلط ہیں تو ہمارے ساتھ پھر یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان کے پاس ایک سائیکلو اسٹائل، اس زمانے میں یہ فوٹو اسٹیٹ مشینیں اس طرح عام نہیں تھی، سائیکلو اسٹائل ایک کاغذ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ 1990 کا واقعہ، اس سے 2 سال پہلے۔ کون سے سن کا واقعہ ہو گیا؟ 1988 کا۔